الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنی پہلا جو ہے کلاس کو شروع کر رہے ہیں قرآن کے ترجمہ تفسیر کی، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 1 گھنٹے کا ٹائم ہے اس میں، تو کوشش ہوگی کہ ہم لوگ ہر جز یا ہر پارے میں سے کچھ نہ کچھ جو اس کا خلاصہ ہے یا اس کے جو کچھ مین پوائنٹس ہیں ان پہ ڈسکشن کر سکیں، کیونکہ پورے جز سے گزرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا 1 گھنٹے کے اندر، تو اس کی تلاوت ہی 1 گھنٹے سے اوپر لگ جائے گی، لیکن اس میں سے کچھ ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی تاکہ ہمارے اوپر اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہو سکے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آج کی بات جو ہے وہ شروع کروں گا رمضان کے اس مہینے کے حوالے سے کہ اس مہینے کا اصل آبجیکٹو کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ رمضان کے مہینے کا اصل مقصد کیا ہے تو اکثر لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم غریبوں کے دکھ کو اور غریبوں کے درد کو محسوس کر سکیں، کہ جن کو سارا سال کھانا نصیب نہیں ہوتا یا پانی نصیب نہیں ہوتا، تو ان کی فیلنگز کو ہم بھی فیل کر سکیں۔ تو یہ ایک سائیڈ بینیفٹ تو ہو سکتا ہے رمضان کا، لیکن یہ مین مقصد رمضان کا نہیں ہے۔ یعنی یہ سائیڈ بینیفٹ ہو سکتا ہے لیکن مین مقصد نہیں ہے۔ مین مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی نام کی چیز پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کا جو ایکچوئل آبجیکٹو ہے وہ ہے کہ ہمارے اندر یہ تقوی جو ہے یہ چیز ہمارے اندر آ جائے۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز جو ہیں رحم اللہ، ان سے کسی نے جب پوچھا تقوی کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ تقوی جو ہے وہ نماز کی کثرت کا نام نہیں ہے، تقوی جو ہے وہ تلاوت قرآن کی کثرت کا نام نہیں ہے، تقوی جو ہے وہ حج اور عمرہ کرنے کی کثرت کا نام نہیں ہے، ان کا تقوی نام ہے گناہوں کو چھوڑ دینے کا۔ تقوی ایک ایسا خوف ہے جو کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے جو اسے گناہ چھوڑنے پہ مجبور کر دے، اس کو تقوی بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جس کے اندر یہ ہوگا یہ اصل میں متقی ہوگا۔ تو اگر ایک انسان ہے وہ ہر سال حج اور عمرہ کر رہا ہے، ہر سال جا رہا ہے، لیکن اپنا حرام کا بزنس نہیں چھوڑ رہا، تو اس کو کوئی انسان متقی نہیں کہہ سکتا۔ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ حاجی صاحب ہیں، بڑے حج عمرے کرتے ہیں، لیکن تقوی والے نہیں ہیں۔ ان کے اوپر ایمان کے فیزز آتے ہیں، یہ کچھ عرصے کے لیے ایمان ان کا اوپر جاتا ہے لیکن پھر یہ واپس آ کے اپنا حرام بزنس کرتے ہیں۔ تو رمضان کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی جس بیسس پہ آپ اپنے رمضان کو جج کریں گے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے رمضان میں ماشاءاللہ 3 دفعہ قرآن مجید ختم کیا، یا میں نے ماشاءاللہ اس رمضان ساری تراویح پڑھ لی، یا میں نے اس رمضان میں اتنا صدقہ و خیرات کیا۔ یہ میٹرک نہیں ہے جج کرنے کا، یہ وہ لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے جج کرنے کا کہ آپ کا رمضان کیسا گزرا۔ رمضان کو جج کرنے کا طریقہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا رمضان کے شروع میں جن گناہوں میں آپ ملوث تھے، کیا رمضان کے بعد ان کو آپ چھوڑ چکے ہیں یا ابھی تک انہی میں ملوث ہیں۔ تو رمضان کے اندر ہمارے اندر تقوی نام کی چیز پیدا ہونی چاہیے، یہ اصل کرائٹیریا ہے۔ تو ایسا آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ مساجد میں رش لگ جائے گا۔ آج صبح فجر کی نماز میں ماشاءاللہ اتنی عوام تھی کہ میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ لوگ آئے کہاں سے۔ تو یہ ابھی نظر آتا رہے گا الحمدللہ۔ تو ایک طرح سے خوشی بھی ہوتی ہے، پھر غم اس بات کو ہوتا ہے کہ جب آخری روزہ ہوگا جس دن، اس دن ان کو خدا حافظ کہنا پڑے گا کہ بھائی تھینک یو فار کمنگ، سی یو نیکسٹ ایئر۔ تو یہ جملہ بولنا پڑے گا کیونکہ اب ان سے تو سال کے سال ملاقات ہوتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آتا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنا لیں اور رمضان ختم ہونے کے بعد واپس اسی پروگرام پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ پہلے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ رمضان میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو دماغ میں تھوڑا سا سوچ لیں کہ وہ کون سی غلطیاں ایسی ہیں، کون سی کوتاہیاں ایسی ہیں، کون سے گناہ ایسے ہیں جو اس وقت مجھ سے ہو رہے ہیں جو میں رمضان کے بعد چھوڑ سکوں۔ رمضان میں اپنے آپ کو ایک روٹین پہ لے آؤں، ایک ایسی پلاننگ پہ لے آؤں اور رمضان کے بعد ان کو چھوڑ پاؤں۔ وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں؟ تو اس کی لسٹ آپ خود بنائیں گے اور کسی سے شیئر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پہ پردے ڈالے، یہی بہتر ہے اس کے لیے۔ تو اصل آبجیکٹو جو ہے وہ رمضان کا یہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک دیتے ہیں، ہم کھانا پینا نہیں کھاتے۔ اب کھانا پینا جو ہے وہ تو حلال ہے
پاک ہے، طیب ہے، تو اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حجت قائم کر رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر کہ یا اللہ اگر تیرا حکم ہونا تو ہم تیرے حکم سے تو حلال بھی چھوڑ سکتے ہیں. اب جو کھانا پینا ہے، کھانا پینا انسان اگر نہ کھائے تو نہ کھانے پینے سے انسان مر سکتا ہے. بغیر کھانے کے اگر انسان رہ رہا ہے، پانی پی رہا ہے لیکن کھانا نہیں مل رہا، تو تقریباً 30 دن میں وہ مر جائے گا. اس کی باڈی جو ہے وہ اندر سے خود ہی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گی. 30 دن کے اندر انسان بیکاز آف لیک آف فوڈ مر جائے گا. اگر پانی انسان کو نہ ملے تو تقریباً 7 دن میں انسان ڈی ہائیڈریشن سے مر جائے گا. اپروکسیمیٹ بتا رہا ہوں. اچھا اگر کھانا پینا دونوں ہی روک دیا جائے تو شاید 5 دن میں مر جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں اس چیز سے روک رہے ہیں جو ہماری وانٹ نہیں ہے، ہماری نیڈ ہے. یاد رکھیں کہ گناہ جو ہے نا وہ ہماری نیڈ نہیں ہے، ہماری وانٹ ہے. گناہ کیا ہے؟ چسکا ہے. انسان کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، نفس خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی کر لو تو کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کھانے پینے سے دور رہے تو مر سکتا ہے، لیکن گناہ سے دور رہنے پہ آج تک کوئی شخص نہیں مرا. آپ لوگ ماشاءاللہ ڈاکٹرز ہیں یا ڈاکٹرز بننے جا رہے ہیں، کیا آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی ایسا بندہ آیا جس کو کوئی گناہ بڑے زور سے آ رہا تھا اور وہ نہ کرنے کی وجہ سے مر گیا؟ ایک پیشنٹ آیا آپ کے اسپتال میں، اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب اس کو جھوٹ بڑے زور سے آ رہا تھا، ہم نے اس کو روکا جی، یہ دیکھیں جی بالکل کانپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مرنے لگا ہے، اس کو کوئی ٹیکا لگائیں، کچھ اسٹیرائڈز دیں، یہ بیچارہ مر جائے گا. یا کوئی بندہ ایسا ہے جس کو رشوت دینے کا بڑا دل چاہ رہا تھا، کسی نے اس کو روک دیا، بیچارہ مر گیا. آپ نے کہا جی یہ ڈیڈ باڈی ہے، کیا ہو گیا جی اس کو، کون سا مرض تھا اس کو؟ یہ جی رشوت نہ دینے کی وجہ سے مر گیا. کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن کھانے پینے سے جو روکے گا، کبھی کبھار آپ کو پتا ہے رمضان کے مہینے میں لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ان کی پور ڈائٹ تھی، صبح سحری بھی جو ہے نا اسکپ کر گئے، یا پھر جو کھانے کھا رہے ہیں ان میں کوئی نیوٹریشنل کانٹینٹ نہیں ہے، یا پانی نہیں پی رہے زیادہ دن میں، تو باڈی ایون دھوپ گرمی اور ایکسٹریم ویدر کے اندر پیپل ہیو ڈائڈ جسٹ ان ون ڈے. تو آپ جو رمضان میں کر رہے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ پریکٹس گراؤنڈ بنایا ہے، اس میں جو آپ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یعنی جو انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک سکتا ہے، کیا وہ اپنے آپ کو سارا سال حرام سے نہیں روک سکتا؟ کیونکہ کھانے پینے کے بغیر تو انسان مر سکتا ہے، اس کے بغیر مرے گا نہیں. وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم لوگ گھر آئیں اور دھوپ ہے، گرمی ہے، پسینہ ہے، پیاس ہے، ہم گھر آئے، ہم نے فریج کھولا، فریج میں شربت بھی پڑا ہوا ہے، سینڈوچ پڑے ہوئے ہیں، کوئی پیسٹریاں بھی پڑی ہوئی ہیں، اور بھی مختلف قسم کے کھانے پڑے ہیں. ہم نے دیکھا لیفٹ رائٹ گھر میں کوئی نہیں تھا، ہم نے کہا بھائی کوئی نہیں ہے، تو چپکے سے ایسے کرتے ہیں، 1-2 گھونٹ شربت کے پی لیتے ہیں، 2-4 سموسے کھا لیتے ہیں. جب فیملی والے واپس آئیں گے ہم پریٹینڈ کریں گے کہ ہم نے تو کچھ کھایا پیا نہیں، اور ان کے ساتھ افطاری کر لیں گے. کبھی ایسا کیا ہم نے؟ کبھی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا. تو ہمیں پتہ ہے کہ بھائی میں اگر فیملی کو ڈاج دے بھی دی تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا روزہ تو ضائع ہو جائے گا، میرا روزہ تو خراب ہو جائے گا، کیونکہ میرا روزہ بلکہ میرے اوپر پینلٹی پڑ جائے گا کہ میں نے روزہ توڑا اس طریقے سے. تو ہم نہیں کرتے. جتنی بھی بھوک ہو، جتنی بھی پیاس ہو، ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اگر آپ کے اندر اتنی سیلف ریسٹرینٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کھانے پینے سے، جو کہ آپ کی اسینشیل ریکوائرمنٹ ہے، اس سے روک سکتے ہیں، تو سالہ سال حرام سے بھی آپ روک سکتے ہیں. آپ کے اندر اتنی ول پاور ہے، اور آپ اس کا ثبوت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دے چکے ہیں رمضان کے اندر روزے رکھ کے کہ یا اللہ میرے اندر سیلف کنٹرول ہے، میرے اندر سیلف ریسٹرینٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کیا تو جنت اسی کے لیے. 2 کام بتائیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈرنا ایک اور چیز ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہونا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جو ذرا برابر خیر ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا، جو ذرا برابر شر کا ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا. تو فیئرنگ اکاؤنٹیبلٹی کہ میرا حساب ہوگا، اس سے ڈرنا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا. دل تو بہت چاہ رہا تھا یہ گناہ کر دوں، دل تو بہت چاہ رہا تھا، خدا کی قسم دل بہت چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، میرا نفس مجھے قابو نہیں کرے گا. رمضان کا پورا مہینہ اس چیز کی پریکٹس ہے کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں. آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں. پورا مہینہ اسی کی پریکٹس ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ جو پریکٹس گراؤنڈ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ایکچوئل سے زیادہ ڈیفیکلٹ بنایا جاتا ہے. پریکٹس میں ہمیشہ وہ آپ کو ورسٹ کیس سینیریو پہ ٹرائی کراتے ہیں. جس طرح جو فائر فائٹرز ہوتے ہیں ان کو جب پریکٹس کرواتے ہیں نا فائر فائٹنگ کی،
تو ایسا سینیریو دیتے ہیں کہ بلڈنگ کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں اب اس کے اندر آپ کو اتاریں گے، آپ جا کے آگ بجھائیں، کہ جو یہ ہینڈل کر لے گا وہ باقی اس سے چھوٹا تو سب کچھ ہینڈل کر لے گا. آرمی کی بھی جب ٹریننگز ہوتی ہیں کمانڈوز کی، ان کو ورسٹ کیس سینیریو میں ٹریننگ کراتے ہیں، اتنا رگڑا لگاتے ہیں کہ وہ اس کو تیار کر لیتے ہیں کہ جی تمہیں کہیں پہ بھی پھینک دیا، یو آر ریڈی فار اٹ بیکاز اینی تھنگ ادر دین دس ول بی ایزیئر دین دس، بیکاز جو تمہیں ٹریننگ پہ رگڑا لگ رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا، اتنا ورسٹ کیس سینیریو ہوگا کہ اتنا ریئل لائف میں رگڑا تمہیں لگنے نہیں لگا. تو جو بندہ اس ٹریننگ سے گزر جاتا ہے آگے ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں. تو یہ رمضان کا مہینہ بھی نا ہمارے لیے بڑی انٹینس ٹریننگ ہے کہ ہر روز آپ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک رہے ہیں، حلال اور پاک اور طیب چیزوں سے روک رہے ہیں. تو اگر آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا ڈیولپ ہو گیا، اتنی ول پاور ڈیولپ ہو گیا رمضان میں، تو رمضان سے باہر بھی آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا اور ول پاور ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے آپ بچ پائیں. اچھا، آج چونکہ ہمارا پہلا سیشن ہے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، تو سٹارٹنگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پہلی سورہ ہے قرآن مجید کی وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورے قرآن کی آپ سمجھ لیں کہ سمری ہے. اور ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ پورے یعنی سمجھ لیں کہ قرآن کا اگر ایک سینٹنس میں خلاصہ ہو سکتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے کہ اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا، مخلصین لہ الدین حنفاء، اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر دو. تو یہ تو سمری ہے سورہ فاتحہ کی. ویسے تو سورہ فاتحہ پہ آپ 6 گھنٹے کے درس بھی دے دیں تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اتنی وسیع سورہ ہے، اس کے اندر کانسیپٹ جو ڈسکس ہوئے ہیں وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے. اور اسی لیے یہ سورہ جو ہے یہ ہمارے کریکولم کا حصہ ہے، ایک مسلمان کے کریکولم کا حصہ ہے کہ جو اس کو روزانہ پڑھنی پڑتی ہے، ہر نماز میں ہر وقت میں پڑھنی پڑتی ہے. تو اس کے اوپر تدبر کرنا، غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہو چکا ہے. اور رمضان کا مہینہ یہ ہے ایسا مہینہ جس پہ قرآن پہ غور کیا جائے. تو قرآن پڑھنے کا یقیناً اجر و ثواب ہے اس کی تلاوت کرنے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت آواز میں پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے. لیکن قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے ہو یا کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا. 4 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے ایک ہی سورہ کے اندر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بار بار آ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا تاکہ تم سمجھ سکو اس کو، تاکہ تم اس میں سے نصیحت پا سکو. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی بات ہے یہ. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو بھی سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے، یہ ایک آیت پڑھنا اس کا جو اجر ہے وہ پورا قرآن پڑھنے کے اجر سے زیادہ ہے اگر وہ بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے. آپ کو پتہ نا کہ الف لام میم کا مطلب تو کسی کو نہیں پتا، لیکن اس کو بھی پڑھنے کا ثواب ہے. ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں. تو اگر آپ نے قرآن پورا ختم کیا ہے رمضان کے مہینے میں تو آپ ایگزیکٹلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے کتنا اجر ملے گا اس کا. آپ حروف نکال لیں، حروف کتنے ہیں پورے قرآن میں، ان کو ملٹیپلائی بائی 10 لگا دیں اس کے ساتھ، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جی آپ نے اتنا اجر ملا. ابن القیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، قرآن کی ایک آیت کو، صرف ایک آیت کو اگر آپ سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ پڑھ لیں، اس کا جو اجر ہے وہ پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ ہے جو بغیر سمجھے انسان پڑھ رہا ہے. تو ایک ہے ہم لوگ کوانٹٹی پہ فوکس کرتے ہیں رمضان میں. میں نے رمضان میں جی 3 دفعہ قرآن ختم کیا، 10 دفعہ قرآن ختم کیا، اچھی بات ہے کرو، لیکن ایک پلان یہ بھی بنا لو کہ میں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. چلو پورا قرآن نہ صحیح، آرام آرام سے پڑھوں گا، ایک پارا پڑھ لیتا ہوں سمجھ کے، ایک جز پڑھ لیتا ہوں سمجھ کے، ایک سورت پڑھ لیتا ہوں سمجھ کے، لیکن پڑھوں گا ضرور. تو انشاءاللہ یہ جو ہماری قرآن کلاس چل رہی ہے اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ چاہے ہمیں ایک آیت ہی سمجھ میں آ جائے لیکن سمجھ میں آ جائے. جب ہم گھر جائیں تو ہم کہیں آج ہم نے کچھ سیکھا ہے، آج ہمیں قرآن کے یہ جو بے پناہ خزانے ہیں اس میں سے ایک خزانہ ہماری سمجھ میں آ گیا، تاکہ پھر آپ کو کسی اور کو بھی سمجھا سکیں اور اس کو سمجھنے سے آپ کی زندگی پہ امپیکٹ ہوگا.
کیونکہ جب آپ کو قرآن کی ایک آیت سمجھ میں آ جائے گی نا، پھر آپ کہو گے کہ بھائی مجھے تو اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا. تو آج جو میں آیت آپ کے سامنے جس کو ایکسپلین کروں گا وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 ہے. اور یہ میں نے اس لیے چنی کیونکہ اس میں یہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے گناہوں کو چھوڑنا، حرام سے بچنا، اس کے بارے میں ایک بڑا ہی بنیادی پرنسپل اس میں دیا ہوا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر آدم سے کہا، کیا کہا؟ او آدم، تم اور تمہاری بیوی، تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو اور دونوں کھاؤ پیو جہاں مرضی سے تم چاہتے ہو، جہاں سے تم چاہتے ہو آزاد ہو، جدھر مرضی کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ آیت آپ کے سامنے سورہ البقرہ آیت نمبر 35. اب اس کے 3 حصے ہم کریں گے کہ اس میں 3 پورشنز کیا ہیں. پہلی بات، اور پہلے یہ 3 اصول ہیں، آپ سمجھ لیں 3 پرنسپلز ہیں. پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اما حوا کو یہ کہا کہ آپ دونوں جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں اور جہاں سے مرضی آپ چاہیں کھائیں پیئیں. اس سے آپ کو ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بھی چیز حرام کرنے سے پہلے بہت کچھ حلال کر دیتے ہیں. اللہ کی سنت یہ ہے، دین اسلام کا اصول یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی چیز حرام کی جائے آپ کے لیے، اس سے بہت زیادہ چیزیں آپ کے لیے حلال کر دی جاتی ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جنت میں کتنے درخت ہوں گے؟ جنت میں کتنے درخت ہوں گے؟ 100-200 ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے. کتنے کے ہوں گے؟ یعنی ان گنت ہو گئے نا، ہم گن تو نہیں سکتے. جنت اتنی بڑی ہے کہ انسان یعنی چھوٹے سے چھوٹا پلاٹ سائز بھی جو ہے وہ بھی اتنا ہے کہ یعنی جہاں تک انسان کی نظر جا رہی ہے اس سے بھی بیونڈ ہے. اور ایک جنت یا ایک باغ نہیں انسان کو مل رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات ان تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. پلورل میں بات ہو رہی ہے، آپ کو ایک نہیں ملٹیپل گارڈنز مل رہے ہیں. گارڈنز انڈرنیتھ وچ ریورز فلو، جہاں پہ آپ ہمیشہ رہیں گے. تو درختوں کی تو تعداد گننا امپاسبل ہوگا وہاں پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا کہ آپ یہ سارے درخت آپ دیکھ رہے ہیں، جدھر مرضی سے جاؤ کھاؤ پیو، تم اور تمہاری وائف دونوں جدھر مرضی جاؤ. تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حلال چیزوں کا زیادہ بتاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ریلیشن شپس کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کسی سے ریلیشن شپ نہ کرو. نکاح کا آپشن پہلے دے دیا ہے. یہ نکاح کا آپشن ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، حرام طریقے سے اس کو پرسو نہیں کرنا. کھانے پینے میں آپ دیکھ لیں کتنی چیزیں کھانے پینے میں ہمارے لیے جائز ہیں. جو حرام چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی کہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ نہیں کھا سکتے. جو خنزیر کا گوشت ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے. خون آپ نہیں پی سکتے. جو جانور ویسے ہی مر جائے، جس کو مردار جانور کہتے ہیں، کوئی جھٹکے سے مر گیا، کوئی ٹکر کھا کے مر گیا، کوئی ویسے گر کے مر گیا، جب مطلب ہوتا ہے نا کوئی بکری وغیرہ گاڑی کے نیچے آ گئی. اب یہ نہیں کہ اس کو آپ نے پکڑا حلال کیا اور کھا گئے. تو شاید لاہور میں ایسا ہو رہا لیکن یہاں پہ آپ نے نہیں کرنا. تو اس قسم کے مردار جانور جو ہے کھانا کی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 4-5 چیزیں جو بتا دی گئی قرآن مجید میں. اس طرح پینے کے اندر شراب کو حرام کر دیا. لیکن شراب اگر ایک حرام ہے یا خون حرام ہے تو اس کے بدلے میں حلال کتنی چیزیں؟ ایپل جوس، اورنج جوس، مینگو جوس، دودھ، چائے، پانی، لسی، سب حلال ہے. 2 چیزیں حرام ہوئی ہیں تو لاکھوں حلال ہوئی ہیں. اچھا، دوسری طرف کھانے پینے میں میں نے آپ کو بتایا کہ 4-5 آئٹم ہیں. حدیث میں آپ چلے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کیا کہ آپ جو بھی پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں ان کو نہیں کھا سکتے. جیسے کہ چیل ہے، باز ہے، گدھ ہے، یہ آپ نہیں کھا سکتے. ہاں، تیتر کھا سکتے ہیں، بٹیر کھا سکتے ہیں، مرغا بھی کھا سکتے ہیں، یہ بالکل آپ کے لیے جائز ہیں. اچھا، اسی طرح سے جو جانور ہیں ان میں جن کے کینائن ٹیتھ ہوتے ہیں، جو یہ خوخار جانور ہوتے ہیں جن کو ہم کارنیورس کہتے ہیں، جو پیریٹرز ہوتے ہیں، وہ نہیں کھا سکتے آپ. شیر نہیں کھا سکتے، چیتا نہیں کھا سکتے، بھیڑیا نہیں کھا سکتے، کتا نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے، یہ جو کینائن ٹیتھ والے اینیملز ہیں یہ نہیں کھا سکتے آپ. تو اس کے علاوہ اگر آپ نے حلال دیکھنا ہے تو سبحان اللہ آپ کسی بھی کانٹیننٹل ریسٹورینٹ کا مینیو اٹھا لیں اور ویٹر سے کہیں برائے مہربانی ذرا مجھے پڑھ دیں میرے کانوں کی تسلی کے لیے. اور وہ پڑے گا جی چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی، نہاری، پائے، بلا بلا، پورا بتا گا جی یہ چائنیز ہے، یہ برگر ہے، یہ پیزا ہے، یہ فلانا ہے، ٹمکانا ہے. پھر آپ نے اچھا وہ ڈیزرٹ مینیو بھی پڑھ دو کہ جی سر فروٹ ٹرائفل ہے، کھیر ہے، فرنی ہے، اور یہ ہر طرح کی آئس کریمز ہیں، چاکلیٹس ہیں، ہر طرح کی چیز ہے. اس کے بعد کینڈیز کی علیحدہ ورائٹی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں. کھاؤ پیو عیش کرو.
لیکن حرام کیا تو کچھ چیزوں کو حرام کر کے سائڈ پہ کر دیا, باقی جو مرضی کھاؤ پیو. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حلال آپشن زیادہ دیا ہے, تو یہ اللہ کا اصول ہے. تو اب اس کے باوجود کوئی بندہ کہتے نہیں میں نے کرنا ہی حرام ہے, تو شیطان کا ٹریپ پتہ کیا ہے؟ شیطان کے ٹریپس میں سے ایک ٹریپ یہ ہے کہ شیطان آپ کو نا اس چیز کو اٹریکٹو بنا دیتا ہے جو حرام ہوتی ہے. یعنی تمام چیزوں میں سے وہ چیز جو حرام ہوتی ہے اس کو اٹریکٹو بنا دیتا ہے. تو اسی آیت کا جو نیکسٹ پارٹ ہے, جو ہمارا سیکنڈ رول ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ, ولا تقربا, تقربا یعنی قریب سے, آپ نے قریب نہیں جانا. ولا تقربا, قریب نہیں جانا کس کا؟ هذه الشجرہ, یہ جو درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا آپ نے. یعنی وہ جو اربوں کھربوں درخت لگے ہوئے ادھر سے جدھر مرضی سے کھاؤ پیو, بس اس کو نہیں کھانا, یہاں سے نہیں جانا. اب شیطان آیا, اس نے کیا کہا؟ شیطان نے آدم علیہ السلام سے دو باتیں کی. سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ جی میں آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں, اپنا تعارف کرا, کہتے ہیں میں آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں. اور دوسری بات یہ کہ خدا کی قسم اگر آپ یہاں سے کھائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا, سوائے اس کے کہ آپ فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے, یا آپ کی عمر جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی اور کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی. تو آپ جو ہے نا یہاں سے کھا لیں, میں آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں, نمبر ایک. نمبر دو, آپ خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا, یعنی میری گارنٹی پہ آپ کر لیں. اچھا, آدم علیہ السلام کا ابلیس کے ساتھ کتنا ایکسپوجر تھا, کتنا ڈیٹیل میں اس کو جانتے تھے؟ کچھ خاص نہیں. ابلیس بہت ہی نیک ہوتا تھا, ابلیس بڑا عبادت گزار تھا. ابلیس تو اتنا نیک تھا کہ وہ فرشتوں کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا, اور اس سے صرف ایک غلطی ہوئی تھی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ کے آگے نہیں, آدم علیہ السلام کے آگے. وہ تعظیم کا سجدہ تھا. سب فرشتوں کو کہا گیا کہ بھئی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اشرف المخلوقات ہیں, ٹھیک ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے بہترین طریقے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا, چلو سجدہ کرو اس کے آگے, تعظیم کا, ویلکم کرو. جیسے یوسف علیہ السلام کے والدین نے اور ان کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا نا, تو ان شریعتوں میں الاؤڈ تھا تعظیم کا سجدہ. باؤ کرنا, کسی کے آگے جھکنا الاؤڈ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جھکنا بھی الاؤڈ نہیں ہے کسی کے آگے, تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے. تو کہا گیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو, آدم کو سلام کرو, آدم کو ویلکم کرو. سب نے کیا, ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس نے پوچھا کہ یا ابلیس مالک, ابلیس کیا ہو گیا؟ ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے بنایا, اس کو تو نے مٹی سے بنایا, میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں سے اس کو نکال دیا کہ اب تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اچھا, ابلیس جو ہے نا, ابلیس کی سوچ کو سمجھے. آج کل ابلیس کی سوچ والے لوگ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ سوچ ہے وہ لوگ جو اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے اوپر سمجھتے ہیں. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابلیس کا مسئلہ کیا تھا؟ ابلیس نے کہا بھئی ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو اور ابلیس کو کہ سجدہ کرو آدم کے آگے. ابلیس نے کہا اللہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی اور میں نہیں کروں گا, کیونکہ دیکھیں میں اس سے بہتر ہوں, میں آگ سے بنا ہوا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, تو لاجیکلی میں اس کے آگے سجدہ نہیں کروں گا. میرا جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ اس کے کنسٹرکشن مٹیریل سے بہتر ہے. تو بھائی مجھے یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, اس لیے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ کا حکم آ گیا, رسول کا حکم آ گیا, تو وہ یہ نہیں کہتے کہ سمعنا واطعنا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بات ہے لیکن میری پلے نہیں پڑ رہی ہے بات, مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس لیے میں نہیں کروں گا. تو یہ آپ کی عقل جو ہے وہ شریعت سے اوپر کہاں چلے گی؟ کب آپ کی عقل معیار بن گئی شریعت کو انٹرپریٹ کرنے کا؟ ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کیا دیا کہ یہ کام کرنا ہے بس کرنا ہے, اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ کام کرو, ختم ہوگی بات, اس میں کوئی ڈسکشن کی بات نہیں ہے. اب رمضان میں روزے آ رہے ہیں, اب انسان کے نہیں جی رمضان میں روزے کیوں, میں ایسا کرتا ہوں میں شعبان میں رکھ لیتا ہوں. اصل میں نا وہ چونکہ اب اپنی عقل یوز کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں اصل میں دیکھیں ابھی گرمیاں ہیں, بچوں کے امتحان ہیں, تو ایسا کرتے ہیں کہ روزے ہی ہے نا, روزے تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں, اللہ عبادت قبول کرنے والا بھی, اللہ کو کوئی ضرورت ہے ہماری عبادت کی, اللہ تو ویسے ہی بہت رحمان ہے رحیم ہے, تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ روزے اس سال دسمبر میں رکھیں گے. یہ میری لاجک ہے, یہ میری عقل ہے. ایک بندے سے کہا کہ بھئی آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں. دیکھیں آج کل دیکھیں نا حالات ایسے ہیں, انٹرنیٹ کا دور ہے, واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. تو یہ اس زمانے میں تو نہیں تھی نا. تو اب یہ کہ ہمارا دور چونکہ بدل گیا, اس لیے ہم اب کوشش کریں گے کہ بجائے 5 پڑھنے کے ہم 3 نمازوں کو 5 جیسا کر کے پڑھ لیتے ہیں.
رکھتے اتنے ہی رکھیں گے, رکھتے ہم چینج نہیں کر رہے, لیکن ایسا کریں گے کہ فجر کے ساتھ ہی ہم نے, فجر چونکہ مشکل ہے اٹھنا, رات کو پتہ ہے ہم لوگ لیٹ کام کرتے ہیں, لیٹ سوتے ہیں, تو فجر کو چھوڑ دیتے ہیں, فجر ظہر ملا کے ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیں گے, اثر بھی ساتھ ہی جوڑ لیں گے تاکہ وہ ٹینشن نہ ہونا, ورنہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے ظہر کے بعد فوراً اثر کا ٹائم آ جاتا ہے. تو یہ ہم جوڑ کے فجر ظہر اثر ایک ہی دفعہ 12 بجے پڑھ لیں گے تاکہ وہ ایک دفعہ فارغ ہو جائیں, اور مغرب عشاء کو ایک ساتھ جوڑ کے ہم سائڈ پہ کر لیں گے, تو دیکھیں 2 نمازوں میں کام پورا ہو جائے گا. دین کے معاملے میں نا انسان کو زیادہ سائنسدان نہیں بننا چاہیے. جب اللہ ایک حکم دے دے تو مان لینا چاہیے, ورنہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, آپ شیطان کی لاجک کو فالو کر رہے ہیں. جس نے کیا کہا, اللہ کی بات کو نہیں مانا, اس نے کہا جی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. تو آج کل ایسے لوگ ہیں جن کو اگر آپ کوئی بات بتائیں کہ جی دین میں یہ ہے, کہتے ہیں ہاں ہے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس میں کچھ ایسی, مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ایسے ہوگا. کیوں نہیں ہوگا بھائی, قرآن کی آیت ہے, نبی کی حدیث ہے, کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو انہوں نے کس چیز کو کرائٹیریا بنایا ہے؟ اپنی عقل کو. جیسے ان کی عقل جو ہے نا وہ سبحان اللہ بالکل بے عیب ہے, پرفیکٹ ہے, اس میں کبھی غلطی نہیں آ سکتی. تو جان لیں کہ اللہ کی شریعت میں غلطی نہیں ہے, اللہ کی شریعت میں, اللہ کے حکم میں جو نا غلطی نہیں ہے, وہ سارے اعتدال پہ بیسڈ ہے. تو ابلیس کا مسئلہ کیا تھا, اس نے کہا کہ میں تو مان نہیں سکتا. اچھا اب یہ جو آیت ہے جہاں پہ آتا ہے کہ ولا تقربوا هذه الشجرة, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے درخت کے قریب نہیں جانا. آدم علیہ السلام کو کہا, یہ نہیں کہا درخت سے کھانا نہیں ہے, درخت کے قریب نہیں جانا. اچھا قریب نہ جانے میں اور کھانے میں فرق ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ولا تقربوا الزنا, بالکل جس طرح یہ آیت ہے اسی طرح ایک اور آیت ہے ولا تقربوا الزنا. یہاں پہ ہے ولا تقربوا هذه الشجرة, وہاں پہ ولا تقربوا الزنا. تو وہاں کہا جا رہا ہے زنا کے قریب نہیں جانا. یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرنا, کہا جا رہا ہے زنا کے قریب مت جانا. تو زیادہ سخت بات کیا ہے, زنا مت کرو یا زنا کے قریب مت جاؤ؟ زنا کے قریب مت جاؤ. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھو یہ کہا کہ, یہ تو نہیں کہا کہ زنا ہم نے تم پہ حرام کر دیا, یہی کہہ رہے قریب مت جاؤ. تو ٹھیک ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں اوائڈ کرو, ٹرائی کرو کہ نہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں, کہہ رہا ہے وہاں پہ. یہ اس آیت کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے. اس کی میں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں اگر میرے گھر میں ایک کمرہ ہے, اسٹڈی روم ہے مثال کے طور پہ, اس اسٹڈی روم کے اندر ایک پلگ ہے, ایک ساکٹ ہے, اس ساکٹ کی جو تاریں ہیں وہ ایکسپوزڈ ہیں, وہ پلگ ٹوٹ گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا, اس کی تاریں ایکسپوز ہو گئی ہیں. اب وہ ریڈ اور بلو اور گرین وائرز نظر آ رہی ہیں اس کی. تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے, میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ بیٹا آپ نے ان تاروں کو ہاتھ نہیں لگانا یا اس ساکٹ کو ہاتھ نہیں لگانا. میں کہتا ہوں آپ نے میرے اسٹڈی میں نہیں جانا, تاروں کو ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے اسٹڈی میں نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ وہاں چلیں گی تو شاید آپ ٹیمپٹ ہو جاؤ, آپ کو تارے نظر آئیں, آپ کیوریوسٹی میں اس کو ہاتھ لگا دو اور آپ کو بہت بڑا شوق لگے اور خدا نہ خاصہ کوئی بہت فیٹل اس کا اینڈ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ زنا مت کریں, کہا ہے زنا تو دور کی بات ہے, زنا کے قریب قریب بھی نہیں جانا. زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا, اس کے قریب قریب بھی نہیں جانا. زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں جو ان سے بھی دور رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے, آہستہ آہستہ آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے, آہستہ آہستہ. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ شیطان آپ کے گھر آئے, گھنٹی بجائے, ڈنگ ڈونگ, آپ باہر گئے, جی کون, میں جی ابلیس, کیا لینے آئے جی, میں جی, آپ آئے میرے پیچھے, فالو کریں, اور آپ اس کے پیچھے لگے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. کیا ہوگا, شیطان بڑے آرام سے آتا ہے. زنا کے قریب کیسے لے جاتا ہے؟ ایسا نہیں کرتا کہ جی گھر کے باہر کسی بندے کو پیش کرتے کہ جی یہ آپ کے سروس کے لیے حاضر ہے, ایسا نہیں ہوتا. وہ کیا کرتا ہے, آپ سے پہلی کمیونیکیشن کرواتا ہے, آپ سے کہتے چلیں آپ ایسا کریں, آپ سلام کرتے ہیں, اس میں کیا ہے, اگر آپ کو پسند آ ہی رہے ہیں تو سلام کر دیں. پھر آگے سے آپ کو حدیث بھی کوٹ کر دے گا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام پھیلانا اچھی بات ہوتی ہے. تو آپ نے کہا بھائی یہ تو بالکل عین شریعت کے مطابق میں کام کر رہا ہوں. آپ نے کہا جی السلام علیکم, آگے سے جواب آئے وعلیکم السلام. پھر آپ سے کہتا ہے کہ چلو اب حال بھی پوچھ لو, یہ اچھا دیکھو مسلمانوں کا حال پوچھنا چاہیے نا, المؤمنون اخوہ, مسلمان تو ویسے ہی بھائی ہوتے ہیں سارے. وہ بات ہے یہ بہن نما ہے. تو آپ نے جا کے پوچھا جی اچھا کیا حال ہے آپ کا, تو انہوں نے جواب دیا جی بالکل ٹھیک. پھر آپ نے تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چل کے آپ نے کہا جی اور سنا ہے موسم کیسا ہے, تو آپ کے پاس کوئی ویدر ایپ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی, آپ نے اخبار میں موسم کا حال نہیں پڑا, جتنے بادل آپ کے سر پہ گرج رہے ہیں اتنے ہی ان کے سر پہ بھی گرج رہے ہیں. لیکن آپ نے پوچھا جی موسم کا, کہا جی موسم بڑا تھا, کیونکہ پھر آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ جی جب وہ بتاتی ہے نا موسم کا حال, تو پھر اس دن موسم ہی کچھ ڈفرنٹ ہوتا ہے.
ان کے منہ سے سنتا ہوں نا موسم کا حال تو سبحان اللہ اس دن تو ویسے ہی باریں آ جاتی ہیں. اب آپ نے آہستہ آہستہ بات بڑھائی, اب آہستہ آہستہ آپ کیا ہو رہے ہیں, فرینک ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ فرینک ہو رہے ہیں. آپ نے کہا چلیں بھی تھوڑا بہت آپ اپنا نمبر شیئر کر دیں واٹس ایپ پہ, میں آپ کو سوائے قرآن و حدیث کے اور کچھ نہیں بھیجوں گا, یقین کریں, صرف آپ کو میں ریمائنڈرز بھیجوں گا, بڑے پیارے پیارے ریمائنڈرز کرتے کرتے پھر آپ نے اپنی بھی لائن بیچ میں ڈالنا شروع کر دی, تھوڑا بہت اپنے بارے میں بھی اور سنائیے, آپ کیسی ہیں, آپ کا فیوریٹ کلر کیا ہے, کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں, اچھا افطار میں آج کیا کھائیں گے آپ, یہ عین شریعت کے مطابق ہی ہو رہا ہے نا, افطار میں کیا کھائیں گے آپ, اچھا او ماشاءاللہ آپ کو تو ماشاءاللہ برگر پسند ہے, آپ تو پیزا کھاتی ہیں, کتنی سوفسٹیکیٹڈ ہیں آپ, میں تو حیران ہوں کہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ عورت جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. اب وہ بھی امپریس ہو رہی ہیں کہ جی کتنی کمال کی بات ہے کہ مجھ سے کس طرح سے یہ جو ہے نا کتنے مجھ سے امپریس ہو رہے ہیں. اور پھر کیا ہے آہستہ آہستہ وہ ریلیشن شپ کو نیکسٹ لیول نیکسٹ لیول نیکسٹ لیول نیکسٹ لیول, اور پھر یہ کیا ہے خطوات شیطان, ایونچولی اٹ لیڈز اے پرسن ٹو زنا. اب جو بندہ زنا کر رہا ہے اس کو تو پتا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا, لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یعنی اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے, فتکون من الظالمین, کہ اگر آپ گناہ کے قریب بھی گئے تو آپ ظالم ہو جائیں گے. تو انسان یہ سمجھے کہ جی نہیں میں تو زنا نہیں کیا, ہم تو جی بس گاڑی میں ساتھ گھوم رہے تھے, ہم سینٹورس مال چلے گئے, ہم نے وہاں سے برگر کھایا, ہم پی صحابہ چلے گئے, وہاں سے ہم نے چکن ٹکا کھایا, اس کے بعد ہم پورے بلو ایریا میں گھوم رہے تھے, دندناتے پھرے تھے پورے پنڈی اسلام آباد میں, تو جی ہم نے خدا کی قسم زنا نہیں کیا, الحمدللہ میں بھی پاک دامن ہوں, زنا نہیں ہوا, زنا نہیں ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا ہونے پہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو اس کے قریب بھی جائے گا, ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, اگر تم درخت کے قریب بھی چلے گئے تو تم ظالم ہو جاؤ گے. زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے, لیکن چھوٹا زنا بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا بھی ہوتا ہے. جب آپ کسی بندے کو بد نظری کے ساتھ دیکھے چلے جا رہے ہیں, دیکھے چلے جا رہے ہیں, دیکھے چلے جا رہے ہیں, اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں. ہاتھ کا زنا بھی ہوتا ہے, آپ کسی نامحرم کو ہاتھ لگا رہے ہیں. کان کا زنا بھی ہوتا ہے جب آپ پیار محبت کی باتیں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. زبان کا زنا بھی ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ زیادہ فرینکنس سے باتیں کر رہے ہیں. اور پھر ایک الٹیمیٹ زنا ہے. تو یہ نہ انسان سمجھے کہ جی میں تو ماشاءاللہ جی بالکل پاک ہوں, میں تو کچھ کیا ہی نہیں میں نے. ہاں زنا نہیں ہوا, لیکن زنا سے پہلے بھی آپ نے جو کچھ کیا یہ بھی ظلم تھا, یہ ظلم تھا. تو انسان خوش فہمی میں نہ رہے کہ جی مجھ سے وہ گناہ ہوا نہیں, آپ اس کے قریب گئے تب بھی گناہ گار ہو رہے ہیں آپ. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ان خطوات شیطان سے بچنا ہے, یہ جو فٹ اسٹیپس آف شیطان ہے ان سے بچنا ہے. آدم علیہ السلام درخت کے پاس چلے گئے, شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین پر بھیج دیا. آدم علیہ السلام نے کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا, کیونکہ کیا کہا تھا, فتکون من الظالمین, اگر آپ قریب بھی چلے گئے آپ ظالم ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام نے فوراً اعتراف کیا اس بات کا, ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ میں نے اپنے ساتھ ظلم کر دیا, وان لم تغفر لنا, اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں پھر لوزرز کے ساتھ ہو جاؤں گا, میں خسارے والوں کے ساتھ ہو جاؤں گا. ابلیس اور آدم علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو مانا, ابلیس نے الٹا اللہ پہ الزام لگا دیا. ابلیس نے کہا یا اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. حالانکہ سجدے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا, ابلیس نے خود نہیں کیا نا, تو ابلیس نے کیا کیا, سارا بلیم اللہ کے سر پہ ڈال دیا, یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. آدم علیہ السلام کے پاس 100% یہ بات جائز تھی کہنا کہ یا اللہ مجھے ابلیس نے گمراہ کیا, اس میں کوئی شک نہیں تھا. آدم علیہ السلام بالکل اگر یہ بات کہتے تھے کہ یا اللہ ابلیس کو پکڑیں, اس کو پوچھیں, اس نے تیری قسم کھا کے مجھے کہا تھا, اس نے کہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں, اور اتنی کنونسنگ آرگومنٹ دی تھی کہ میں نے کہا شاید صحیح کہہ رہا ہوگا, آئی ٹرسٹڈ ہم. لیکن پھر بھی ان کو پتا تھا کہ بھائی سنی تو میں نہیں ہے نا اینڈ میں اس کی. اللہ کا حکم یہ تھا ولا تقربوا هذه الشجرة, اللہ کا حکم یہ تھا, ابلیس نے کچھ اور کہانی سنائی, تو میں نے بات کیوں مانی اس کی. آپ کو یاد ہے بچپن میں آپ کی امی نے آپ کو ایک دفعہ یہ کہا تھا جب آپ سے غلطی ہوئی تھی کہ بیٹا اگر ساری کلاس جو ہے وہ کنویں میں چھلانگ مار دے گی تو آپ بھی چھلانگ مار دیں گے. کبھی ماں کہتی ہے کنویں میں چھلانگ, کبھی پہاڑ سے چھلانگ بھی کہتے ہیں کہ اگر ساری کلاس نے پہاڑ سے چھلانگ مارنی آپ بھی مار کے مطلب مر جائیں گے. یاد ہے نا وہ دن ہمارے پیرنٹس جب دیکھتے تھے نا کہ ہم نے پیئر پریشر میں کوئی کام کیا ہے تو وہ کہتے تھے بیٹا ہم نے آپ کی کم از کم ایسی تربیت نہیں کی. اگر ساری کلاس کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, ساری کلاس ڈوب رہی آپ بھی ساتھ ڈوب کے مر جاؤ گے. کم از کم آپ کو ہم نے اس طرح کی ٹریننگ نہیں دی کہ آپ ہر اوٹ پٹانگ کام میں شریک ہو جائیں.
تو آدم علیہ السلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ جو بھی بات ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ میں نے نہیں کرنا. ایونچولی تو شیطان نے مشورہ دیا, میں نے مشورہ مان لیا, جو کہ مجھے نہیں ماننا چاہیے. اس لیے انہوں نے کیا کیا, فوراً اعتراف کیا ربنا ظلمنا انفسنا. باٹم لائن کیا ہے, میں نے اپنے ساتھ ظلم کیا کیونکہ مجھے بات نہیں ماننی چاہیے تھی. تو ظلم کا اعتراف کرنا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن مجید میں سیو کر دیا قیامت تک کے دن کے لیے. تمام مسلمانوں کو اور جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے اس کو یہ آیت نظر آ رہی ہے. آپ سوچیں اگر ہم سے کبھی غلطی اور ہم اس کا اعتراف کر دیں, پبلکلی کہیں کہ بھائی کسی نے اگر ظالم انسان دیکھنا ہے مجھے دیکھ لے, کتنی مشکل بات ہے اپنے گلٹ کو ایڈمٹ کرنا. تو ایک اور اصول سمجھ لیں, انسان توبہ کرنے سے نا معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہوتا, بڑا ہی ہوتا ہے انشاءاللہ. اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہوئی ہے توبہ کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, یقیناً اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. اور اگر آپ نے کسی دوسرے کا دل دکھایا ہوا ہے تو توبہ کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے. یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اپالوجائز کر رہے ہیں. یہ آپ کے اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہے جو دکھا رہا ہے کہ آپ توبہ کر رہے ہیں, آپ کسی سے معافی مانگ رہے ہیں کہ بھائی سوری مجھ سے غلطی ہو گئی, پلیز مجھے معاف کر دیجیے. اگر وہ معاف کرے نہ کرے وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ تھا تو اس سے معافی مانگنا. اب وہ نہ کرے, اب ظاہری بات ہے آپ کسی کے دل میں اتر کے تو نہیں آپ کسی کو کنونس کر سکتے, آپ اپنے اینڈ پہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ کا یہ رویہ ہوگا معافی مانگنے والا تو ایونچولی کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دفاع کے لیے قیامت والے دن آئیں گے اور اس بندے کو کچھ ایسے خزانے عطا فرمائیں گے کہ کہیں گے کہ تو اگر یہ رکھ لے تو میرے اس بندے کو معاف کر دے, کیونکہ یہ بندہ میرا بندہ بن چکا ہے, یہ مجھ سے توبہ کر چکا ہے, مجھ سے معافی مانگ چکا ہے, تجھ سے بھی اس نے مانگی تھی تو نے نہیں دی اس ٹائم پہ, اب معاف کر دے. تو اس لیے انسان اپنی طرف سے معافی مانگ لے, باقی پھر اللہ پہ چھوڑ دے کہ یا اللہ میں نے تو کوشش کی, اب وہ نہیں معافی نہیں ایکسیپٹ کر رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن میں نے دل سے معافی مانگی. اور معافی بھی سنسیئر ہونی چاہیے, یعنی معافی کسی کے منہ پہ نہیں مانگنی چاہیے کہ بھی معاف کرنا تو کرو ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے, مجھے اللہ مجھے کر دے گا معاف. اس قسم کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. معافی دل سے مانگنی چاہیے کہ بھائی آئی ایم ویری سوری, پلیز مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آئندہ نہیں کروں گا, میں نہ جانے میں یہ بات ہوگی وغیرہ وغیرہ, کوئی ایسی بات آپ کہہ سکتے ہیں. سو آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی. یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں جہاں آتا ہے, یونس علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر بھیجا دین کی دعوت کے لیے, انہوں نے لوگوں تک دعوت پہنچائی, لوگوں نے دعوت نہیں مانی, آپ جگہ چھوڑ کر نکل پڑے. حالانکہ اللہ کے نبیوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اللہ کا حکم آنے کا, تو انہوں نے ویٹ نہیں کیا, وہ چلے گئے. ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غلطی کی بنا پر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا 3 دن اور 3 راتوں کے لیے. ویل مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں. تو ویل مچھلی کا پیٹ جو ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے, اندر کارپیٹنگ ہوئی ہوتی ہے, ایئر فریشنر ہوتا ہے, ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے, لوگ وہاں ویکیشن کے لیے جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نہیں. ویل مچھلی کا پیٹ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اندر ڈائجسٹو اینزائمز ہیں, اندر ایسڈز ہیں, اندر بدبو ہے, اندر کیا حالت ہے. اس میں ایک اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تو بے عیب ہے, یا اللہ تو پرفیکٹ ہے, ظلم میں نے اپنے ساتھ کیا. آپ دیکھ رہے ہیں انبیاء کی سنت کیا ہے, انبیاء سے غلطی ہو رہی ہے اور انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے. یاد رکھیں یہ بات, انبیاء گناہگار نہیں ہوتے, انبیاء سے خطائیں ہو سکتی ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں, اور وہ خطاؤں پہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر ڈالا, میں نے اپنے اوپر ظلم کر ڈالا. اور ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں اور ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے کہ اللہ مجھے کوئی غلطی ہوئی ہے, بلکہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بلیم کرنے والا مل جائے کہ نہیں اس کو پکڑے, اس نے کہا تھا, اس نے کہا تھا, اس نے آئیڈیا دیا تھا, وہاں سے کیا. نہیں, ایکچولی ہم نہیں کیا. تو یاد رکھیں کہ جو انسان توبہ اور استغفار کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشحالی کا معاملہ کرتے ہیں. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم لوگ توبہ کر لو, معافی مانگ لو, تو یقین کرو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. یہ وہ قوم تھی جو شرک کیا کرتی تھی, سب سے بڑا ظلم یہ کرتے تھے. فرمایا اگر تم معافی مانگ لو اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا, بلکہ کیا عطا فرمائے گا, یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر رحمت کی بارش نازل ہوگی. ویمددکم باموال وبنین, تمہارے مال میں اضافہ ہوگا, تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا, تمہیں ڈالر ملیں گے, تمہیں کیش ملے گا, پیسہ ملے گا, تمہارے مال میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور ان کے بیچ میں نہروں کو جاری کر دے گا. یعنی ان 5 چیزوں کو اگر آپ
ایک ورڈ میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں خوشحالی آ جائے گی, تمہاری زندگی میں پراسپیرٹی آ جائے گی, یو ول ہیو اے پراسپرس لائف. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے تو کیا کریں؟ استغفار کریں. میں استغفار سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں سمجھتا انسان کے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اور زندگی میں خوشحالی آنے کے لیے. استغفار سے اچھا کوئی مہینہ نہیں. اور الحمدللہ یہ رمضان کا جو بابرکت مہینہ ہے یہ ہے اسی لیے کہ آپ اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ جو میں سارا سال گناہ کرتا رہا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے, اور رمضان کے بعد یہ توفیق عطا فرما کہ میں ان گناہوں کو پرماننٹلی چھوڑ سکوں اور ان پہ ندامت محسوس کرنا. تو جو 3 باتیں ہم نے آج کی ہیں گناہوں کے اعتبار سے اور حرام کے اعتبار سے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا ایک قانون ہے, اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کرتے ہیں اس سے پہلے کئی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. تو کوئی انسان قیامت والے دن اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میں تو مجبور تھا, میرے پاس تو حرام کے علاوہ چوائس ہی کوئی نہیں تھی, تو مجھے آپ کیسے پکڑیں, میں تو مجبور تھا. مجبور کوئی نہیں تھا, سب کے پاس آلٹرنیٹیوز ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری کوئی خواہشات ہیں, کھانے پینے کی جو ہے نا خواہش, اللہ نے کہا کہ تم نے کھانا پینا کھانا ہی نہیں ہے, یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ تم نے نکاح نہیں کرنا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ نکاح میری سنت ہے, وہ من رغب عن سنتی فلیس منی, اور جو میری سنت پہ عمل نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کئی ایسے مذاہب ہیں جو نکاح نہ کرنے کو تقوی کی ایک اعلیٰ مثال سمجھتے ہیں. کئی ایسے مذاہب ہیں جن میں نکاح نہ کرنا ایک ورچوئس ایکٹ ہے, ایک نوبل ڈیڈ ہے, اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں نکاح کرنا مستحب ہے, ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے, انلیس کہ اس بندے کے ساتھ کوئی پرابلم ہو پھر ریکمینڈیڈ نہیں ہوگا. اگر انسان مینٹلی انسین ہے تو اس کے لیے نکاح مستحب کہیں سے بھی نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے مکروہ یا حرام ہوگا مطلب نکاح کرنا. یا وہ انسان جو کہ نون ہے ٹو بی وائف بیٹر, ابیوزر وغیرہ وغیرہ, یعنی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی بندہ بھی رہ نہیں سکتا, اس کے بھی نکاح کرنا مکروہ ہو جائے گا. لیکن جنرلی جب ہم بات کرتے ہیں تو نکاح کرنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ مستحب ہے, ہائیلی ریکمینڈیڈ ایکٹ ہے. تو ہمارا دین تو ہائیلی انکریج کرتا ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا جو بھی تم میں سے, یعنی نوجوانوں سے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے افورڈ کر سکے نکاح کر لے, یعنی جلد از جلد نکاح کر لو, اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرو. کھانے پینے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کلو واشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو ضرور کھاؤ لیکن اسراف نہیں کرنا, ویسٹیج نہیں کرنی. کھانے پینے پہ پابندی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی تقویٰ کا یہ اعلیٰ مقام ہے کہ کھانا پینے سے آپ چھوڑ دیں, نہیں, کھائیں ضرور کھائیں لیکن ویسٹیج نہیں کرنی, ڈونٹ ویسٹ فوڈ. تو یہ تو پہلا اصول کیا بتایا آپ کو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ چیزیں حلال ہو چکی ہوتی ہیں تاکہ آپ کے پاس کوئی ہیل حجت اور بہانہ نہ ہو. دوسری چیز یہ کہ کہا گیا گناہ کے قریب نہیں جانا. دوسری بات کیا ہے, گناہ کرنا نہیں, گناہ کے قریب نہیں جانا. وہ راستہ جو گناہ تک لے جا رہا ہے اس راستے پر نہیں چلنا. آپ کو گناہ نہ بہت دور نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حرام ریلیشن شپ جو ہے یہ آہستہ آہستہ جا ادھر ہی رہا ہے, تو اس ٹریک پہ چڑھو ہی نہ. شروع میں ہی اگر کہیں انٹرسٹ ہو, بندہ کہے جی تھرو پراپر چینل میں نکاح کے لیے پیغام بھجوا دیتا ہوں, بس ہو گیا الحمدللہ, نہیں ہوا ثم الحمدللہ, یقیناً اللہ تعالیٰ نے کوئی میرے لیے بہتر فیصلہ کیا ہوگا. تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو گناہ کے راستے پر نہ لے کے جائے جہاں پہ ٹیمپٹیشنز میں وہ انوالو ہو جائے, ایسا مت کرے. اور تیسری چیز یہ کہ اپنے اوپر انسان ظلم نہ کرے, کیا کر کے, گناہ کے قریب جا کے, کیونکہ آپ ظالم ہو جائیں گے اگر آپ گناہ کے قریب قریب ہی چلے گئے. تو یہ 3 پرنسپلز ہیں جو کہ ہمیں اس آیت سے, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 سے ملتے ہیں. اور انشاءاللہ فائنل بات یہ کہ اگر انسان کسی گناہ میں ملوث ہو جائے, یہ تو بات ہوئی کہ انسان گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے, گناہ کر لے تو کیا کرے, فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے, فوراً توبہ کرے. جس طرح آدم علیہ السلام نے جیسے ہی وہ زمین پر بھیجے گئے فوراً انہوں نے یہی ذکر شروع کر دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا. ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کتنی لمبی ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, گناہ سب سے ہوتے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ توبہ کون کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے, لیکن ان میں سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے. ہم انسان ہیں, ہم خطا کے پتلے, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, دن میں ہوتی ہیں, رات میں ہوتی ہیں, لیکن انسان جو توبہ کر لینا تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ فرما رہے ان اللہ یحب التوابین, اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے.
اور اللہ فرماتا ہے کہ گناہگاروں کے گناہوں کو جو صحیح توبہ کرے اللہ تعالیٰ اکثر آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ انسان گناہ کا ڈھیر لے کر آیا, اللہ نے اس کے گناہوں کی طرف دیکھا اور ان کو نیکیوں میں بدل دیا. کیوں؟ اس کی توبہ کی وجہ سے, اس کی نیک نیتی کی وجہ سے, اس کے اخلاص کی وجہ سے, اس کی سنسیرٹی کی وجہ سے کہ کتنی شدت سے توبہ کر رہا ہے, اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دو. حدیث قدسی ہے, اس میں آتا ہے کہ اے ابن آدم, اگر تو اللہ کے پاس اتنے گناہ لے کر آ جو کہ سمندروں کو بھر دیں, سمندروں کو بھر دیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے سمندر ابھی ہم نے صرف میرے خیال ہے 4 یا 5% ایکسپلور کیا, ہمیں تو پتہ نہیں سمندر کتنے گہرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حدیث قدسی میں کہ اے ابن آدم, اگر تو اللہ کے سامنے اتنے گناہ لے کے آئے جو سمندروں کو بھر دیں تو اللہ تجھے ایک ایسی مغفرت عطا فرمائے گا جو اس سے بھی زیادہ ہوگی. اور اے ابن آدم, اگر تو اتنے گناہ اللہ کے سامنے لے کے آ جو زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دے, زمین و آسمان کو, یعنی زمین سے لے کر 7 آسمانوں کو گناہوں سے تو نے بھر دیا, تو اللہ تجھے اس سے بڑی مغفرت دے سکتا ہے اور اللہ مائنڈ نہیں کرے گا. یعنی ہوتا نا کہ انسان جب کسی کا دل دکھاتا ہے ہم اس کو معاف کرتے ہیں لیکن دل سے بھلاتے نہیں ہیں, اس کو معاف کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے تمہیں معاف کیا, لیکن یاد رکھتے ہیں کہ وہ سن 1945 میں تم نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہاں, تو کہتے بھائی تم نے ابھی تک یاد رکھا, ہاں میں نے معاف کر دیا تھا لیکن بھلاتا میں نہیں, یاد رکھا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بالکل اریز کر دیتے ہیں, ایسے کہ جیسے آپ نے کیے نہیں. بالکل جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بالکل سن لیس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتے ہیں جو انسان سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس رمضان میں جو اصل مقصد ہے اس کا وہ کیا ہے, وہ گناہوں سے توبہ ہے, وہ تقوی اختیار کرنا ہے. یہ وہ اللہ کا خوف ہے جو آپ کے دل میں پیدا ہو جائے کہ آپ اکیلے ہوں, پبلک میں ہوں, کمرے میں ہوں, کمرے سے باہر ہوں, رات ہو دن ہو, کمرے میں کنڈی لگی ہو, پردے ڈلے ہوں, پھر بھی آپ کو پتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ فیلنگ آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے, یہ کانشیسنس, اللہ تعالیٰ کی یہ کانشیسنس آپ کے دل میں پیدا ہو جائے. یقین کریں جس کے دل میں یہ کانشیسنس ڈیولپ ہو جائے وہ پھر کسی کے ساتھ نہ فراڈ کرتا ہے نہ چیٹ کرتا ہے. اکثر لوگ اب یہ مذاق بناتے ہیں, مذاق اس بات کا کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں پہ ایک انسان اپنے پروڈکٹ کی قیمت ڈبل کر دے گا, چینی کی قیمت ڈبل ہو جائے گی, اور ڈبل کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹتے ہوئے وہ کہے گا کہ جی میں ابھی ذرا نا 5 منٹ کی نماز پڑھ کے آتا ہوں, میں ذرا بھی اس کے بعد افطار کر کے آتا ہوں. تو جہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کیا, ہمارے دل میں خدا خوفی جو ہے وہ صرف مصلے پہ بیٹھنے کی حد تک ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات میں خدا خوفی نہیں ہے. تو جس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے پھر وہ یہ کام چھوڑ دیتا ہے. تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ پوری طرح سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح کے صحابہ تابعین تبع تابعین یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر اس سال ہماری موت لکھی ہے تو یا اللہ ہمیں رمضان کے بعد موت آئے تاکہ ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی اس مہینے میں ہماری عبادات ہیں, ہماری اذکار ہیں, ہماری نمازیں ہیں, ہمارا قیام اللیل ہے, ہمارا قرآن کی تلاوت ہے, ہماری تفسیر کلاس اٹینڈ کرنا ہے, ہمارا صدقہ خیرات کرنا ہے, ہمارا روزے رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور اس کا اجر ہماری عبادات کے مطابق نہ دے, کیونکہ یقیناً ہماری عبادات کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی اعلیٰ نہیں ہے, لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.